مالک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ذاکر شان علی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، مولا کے حضور نذرانہ مودت پیش کریں، اور ان کے بعد انشاءاللہ بالترتیب کافی پڑھنے والے موجود ہیں۔ ٹھیک انشاءاللہ 10 سے 10:30 کے مابین ذاکر آل ابا مصور غم جناب بٹی صاحب تشریف فرما ہوں گے، ممبر پر آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں سے مخاطب ہوں گے اور بالکل امام حسن کا تابوت برآمد کرائیں گے۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ 10 منٹ صلوات سارے مل کے بلند آواز۔ صلوات دا پڑھنا ہے عبادت ہے، اس نو عبادت سمجھ کے بلند آواز نال تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بشیر المصدق نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد و بالقاسم المحمد صلوات۔ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، خاندان سیدات صلوات پڑھ لو سارے۔ تواڈے چو ہر انسان کدی نہ کدی گھر چ، کدی نہ کدی سفر چ، کدی نہ کدی رستے تے، کدی نہ کدی منزل تے، کدی نہ کدی کتے نہ کتے مقروض ہے آل محمد دے احسانات۔ جس انسان دی لوح ضمیر تے یا تختی و دیدہ دل تے آل محمد دے احسانات دا کوئی ایک نقش بھی محفوظ ہوئے، اس صلوات قرض نہیں بلکہ فرض سمجھ کے اچھی آواز نال تلاوت کرنا۔ بسم اللہ۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، دبا گوہاں کے خالق کبریا تواڈا اس پاک بارگاہ چ چل کے آیا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس دا تمام تر انتظام احترام صحیح محنت کوشش کابش بارگاہ عزتی چ قبول و مقبول ہوئے۔ حسین دی اماں اس ذکر دے صدقے بانیان دیاں ہر مشکلانو آسان فرمائے اور اپنے شان شان اجر عظیم عطا کرے۔ میں دعا پہ مانگدا میرے کریم خالق جڑیاں منتا مرادہ لے کے اس درگاہ تے اس عزا خانے تے چل کے آئے نے، میرے کریم خالق اس مجلس دے مکن تو پہلا انہاں تے حسین دے صدقے اپنی شرف قبولیت فرما اور بانیان تے اپنی خصوصی رحمت فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا کہ آل محمد دا مقام ذہنہ چو بلند ہے۔ بڑی مہربانی 4:17 تو اپنی نوکری دا آغاز کرنا ہے توجہ سے۔ جڑے دوست پچھے تشریف فرما نے اگر محسوس نہ کرن آگے آ جان تاکہ زینت مجلس بھی بن جائے گی اور تانوں سنن دا لطف آئے گا اور منو پڑھن دا لطف آئے گا۔ صلوات ایک اچھی آواز نال تلاوت کرنا۔ 4:17 حسب صاحب کا اپنی نوکری دا آغاز کر رہے ہیں۔ اگر 4:17 میں سمجھا سکیا تے پھر اگے پڑھ ساں، جے 4:17 ہی نہ سمجھا سکیا تے پھر میرے اپنے نصیب دی گل۔ تواڈے سنن تے شک کوئی نہیں۔ ایک روایت پڑھ دیں، امام باقر فرماندے نے کہ جس مجلس چ ٹر کے آنا ہوئے اس دے آمن تو پہلے حسین اور میری اماں اس دے آمن تے اپنے دستخط فرماتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 بڑے چنندہ لوگ جے، تواڈے تے شک کوئی نہیں۔ میں جے 4:17 سمجھا سکیا تے میرے نصیب دی گل ہے، نہیں تو سلام کر جانا۔ میں کہنا کہ علی کا ذکر سنو مجھ سے میرا ارادہ ہے، جیو صدقے جاواں اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے لگن۔ بسم اللہ کولو روایت نہیں پڑھنا، علی کا ذکر سنو، علی کا ذکر سنو، مجھ سے میرا ارادہ ہے اور میں دوں گا خلد تمہیں، یہ علی کا ہم سب سے وعدہ ہے۔ آئے ہائے صدقے جاواں، بسم اللہ جڑے بول دے پہ آخری آدمی تھا بھئی۔ روایت کوئی لی نہیں، شیعہ سنی دا مجمع ہے اور محلے داری ہے۔ اہل سنت دی کتاب کوکب دوری صفحہ نمبر 176 رسالت ماں فرمایا کہ یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا۔ آئے ہائے صدقے جاواں کیا بات ہے، بسم اللہ کرا۔ یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا، تے جدہ ذکر سن کے تیرا ذکر سنے کے متھے تے وٹ پہ جاون پھر اس دا قصور نہیں، اس دی ماں دا قصور ہے۔
4:17 تے میں سمجھانی ہے بعد پھر تعالو سلام ہے کہ علی کا ذکر سنو مجھ سے میرا ارادہ ہے میں دوں گا خلد تمہیں یہ علی کا ہم سب سے وعدہ ہے اور علی کے نعرے سے جس کو بخار ہو جائے اسے سمجھنا چاہیے وہی حرام ہائے ہائے صدقے جاواں کیا بات بسم اللہ جی بسم اللہ پچھلے محلے والے ہیں جنہیں ہاتھ چاہ کے نعرہ آیا حیدری بسم اللہ میں روایت پڑھن لگا تو آڈے آسے تاکہ تسی بھی میرے نال شریک ہو اگلے بندے بول رہے ہیں میں انج لگتا پچھلے میرے تو ناراض بیٹھے جناب سلمان تو کسے پوچھے کہ جناب سلمان نے سوال کیتا کہ سلمان کتنا بولنا چاہیے تو امامہ دے نال رہے ہیں سام دس کہ کتنا بولنا چاہیے جناب سلمان فرمایا کہ بہتر تے کہ بندہ کم بولے لیکن جتھے گل علی دی آ جاوے ہائے 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 مت پھر ادھے کدی بھی چپ نہ رہے سلوات ایک دفعہ ذرا مل کے بلند اللہ قرآن چ فرمایا ہے شیعہ سنی دا مجمع ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ کہ کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کرے گا شیعہ ہووے سنی ہووے دیوبندی ہووے بریلوی ہووے جیڑا بھی عمل ہے وہ آخرت آسے کہ بخشش ہو جاوے جنت لاب جاوے اللہ قرآن جو فرما رہا ہے کہ من ذا الذی من اے من ذہن چ رکھنا جب من میں سمجھا سکیا تو وقت پھر نماز تہجد دا نشہ رہے گا تھا من ذا الذی یشفع عندہ الا کہ کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا سوائے ایک من کے بسم اللہ اجے نہیں سمجھے بسم اللہ کہ کوئی اس تے ہاں سفارش نہیں کر سکتا سوائے ایک من دے میں قرآن تے سوال کیتا ہے میں کہا اے علی کے خاموش ذاکر آئے ہائے میں کہا میں نے 10 وہ من کون ہے وہ آدم ہے وہ نوح ہے وہ ابراہیم ہے وہ اسماعیل ہے وہ کون ہے وہ جناب محمد ہے انہوں نے کہا نام میں بھی نہیں دسنا میں اشارہ کرانگا تو آپ سمجھ جائیں میں کہا چل تو اشارہ کر میں سمجھن دی کوشش کرنا تو اشارہ کر میں سمجھن دی کوشش کرنا قرآن نے جڑا اشارہ کیتا ہے جناب دی نظر کر رہے ہیں کہ اگر تُسا سمجھے تو پھر میرا سلام ہے جڑا اتنا بریک جو ملیا تو بولو قرآن پہلا اشارہ کیتا ہے قرآن آندہ ہے کہ وہ من الناسی وہ جو من ہے وہ لوگوں میں رہتا ہے اوئے ہوئے صدقے جاواں 5-7 ہاتھ اٹھیں ہون آخری بندے تک اگر جملہ سمجھ آ جاوے تو جیڑا بندہ نہ بولے وہ تو شان علی دا حق رکھیا ہے قرآن آندہ ہے من ذا الذی کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے قرآن اشارہ کیتا ہے وہ من الناسی من یشری نفسہ ابتغاء مرضیت اللہ قرآن کہتا ہے وہ جو من ہے وہ لوگوں میں رہتا ہے وہ ہجرت کی رات نبی کے بستر پر سو کے اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے بسم اللہ اینج نہیں آدھے بندے سمجھے نے تے آدھے نہیں سمجھے رائتی نمبرہ نال پاس ہونا لا ذاکر نہیں گل سمجھاواں گا وقت جے علی دے نا دا چشمہ پھٹے تے پھر بولے آجے نہیں تے میرے نصائب دی گل میں کہا قرآن بندے اجے نہیں سمجھے بندے نہیں سمجھے اگلیاں نے ہاں کیتی ہے پچھلیاں ہاں کوئی نہیں کی بندے نہیں سمجھے تو ایسا کر میں نے اینج دا کوئی اشارہ دے کہ میں بندیاں نو سمجھا سکا انہیں کہا پھر میں چہرہ دکھا دینا اس تو زیادہ بڑا میرے کو اشارہ کوئی نہیں میں کہا اگر تو چہرہ دکھا دے تو پھر تے ہر بندہ سمجھ جاوے شیعہ ہووے سنی ہووے دیوبندی ہووے بریلوی ہووے جدو چہرہ ہی سامنے آ جانا ہے پھر تے پہچان ہو جائے گی قرآن کے اندر چل پھر میں ایک اشارہ کردا میں چہرہ دکھانا اگر بندیاں نو سمجھ آ گئی تے تیرے نصیب دی گل ہے نہ آئی تے اگلا اشارہ کر دی میں کہا ٹھیک ہے تو اشارہ کر قرآن کے اندر کل من علیہ فانو ویبکا وجہو ربکا ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ ہے ہائے 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 بسم اللہ صدقے جاواں بسم اللہ اجی بھی آدھے بندے سمجھے نے آدھے نہیں سمجھے میں کہا قرآن کوئی ہور اشارہ کر کوئی ہور اشارہ کر انہوں نے کہا من ذا الذی یقرض قرضہ حسنہ وہ جو من ہے وہ اللہ کو قرضہ حسنہ دیندہ ہے میں کہا اجے بھی نہیں سمجھے انہوں نے کہا قل کفا باللہ شہیدم بینا و بینکم امام من اندہ علم الکتاب ایک میں گواہ ایک میرے اور تمہارے درمیان وہ من گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے جیو صدقے جاواں بسم اللہ
میں کہا جی میں مولانا صاحب کو گیا. مولانا صاحب کہتے ہیں نہ میں عثمان نو جاننا جڑا اللہ نو قرضے دیندا ہے, نہ میں عثمان نو جاننا جڑا اللہ دا چہرہ ہے, نہ میں عثمان نو جاننا جڑا ہجرت دی رات نبی دے بستر تے سوندا ہے, نہ میں عثمان نو جاننا جڑا اللہ نو قرضہ دیندا ہے. میں قرآن دے کول گیا, میں کہا قرآن ہون میں کی کراں؟ انہیں کہا پھر اس گھر جا جس گھر چ قرآن اتریا ہے. میں چلدا چلدا رسالت ماں دے دروازے تے آیا. میں کہا یا رسول اللہ مینوں چہرہ دکھاؤ, مینوں دسو میں کس جگہ تے جاواں؟ رسول ماں نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ. میں ٹرنا شروع کیتا ہے. اسا ٹردے ٹردے ایک مقام تے پہنچیاں جس مقام نو خم غدیر آندے نے. اس جگہ دے اوتے میرے پاک نبی علی نو بازو تو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی. بسم اللہ. جے لوگ علی دیاں فضیلتاں نو مان جاون, لاکھ فضائل دے سمندر بہائے جان, جڑی شام تو پرسا لین آئی وہ کدی راضی نہیں ہوندی. بس نہایت عقیدت نال ایک دا ایک جملہ مسائب دا پڑھ دا, زیادہ لمبا مسائب نہیں کیونکہ پانیان دا جڑا حکم سی او دی میں تکمیل کر چھڑی ہے. اس جگہ دے اتے کسے امیر دی نہیں کسے غریب دی تھی آکے آکھے نا کہ اوے مجلس والے ہو اگلے چونک چ بدماش میری چادر لٹن لے کھڑے ہیں. ہر شریف آدمی اٹھ پے گا وہ دیکھیے تے صحیح وہ کیڑے بدماش نے جڑے کسے غریب دی دھی دی چادر لٹنا سے کھڑے نے. وہ منو علی دی عزت دی قسم کیویں لکا کے پڑھا تو ہائے نہ کرے تیرے نصیب دی گل ہے. وہ شام دے بازاراں چ علی دی دھی چادراں دے سوال کر دی رہی, کوئی پتھر مار دا ہے, کوئی گرم ریت سڑ. بسم اللہ اللہ لعنت اللہ کون ظالم.